اہل اللہ کی زندگیاں ایسے بھری پڑی ہیں، انبیاء کی اور پھر ہمارے پیغمبر کی زندگی، اوقاز کے میلے سے لے کے بنی مجاز کی منڈی تک، کعبۃ اللہ کی چھاؤں سے لے کے طائف کے بازاروں تک ایک لمبی داستان ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم، تشدد، بربریت کے پہاڑ تولے گئے، حضور کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، حضور کے خاندان والوں نے حضور کو قید کر دیا۔ ام عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے حبیب کیا احد کے دن سے زیادہ سخت دن کوئی آیا ہے؟ احد کا دن مسلمانوں پر بڑا سختی کا دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن مسلمانوں کی 70 افراد شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کے 100 گھر تھے، 100 گھر میں سے 70 بندے شہید ہو جائیں تو ریشو نکالیں، یعنی اس وقت کا 70% مسلمان اللہ کے راستے میں قربان ہو چکا تھا۔ اور خود محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا۔ صرف شہید نہیں، ان کی لاش مبارک کا مسئلہ کیا گیا، ان کے آنکھ، کان، ناک کاٹے گئے اور ان کو نکال کر ان کو ایک لڑی میں پرویا گیا، سینے کو شق کر کے کلیجہ نکال کے ہندا نے وہ کلیجہ بھی چبایا۔ روایات میں آتا ہے آمنہ کے لاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین تھے کہ سر پہ کالے رنگ کا پٹکا باندھا ہوا تھا اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چاچے کا حال سناؤ، ما فعل امی، میرے چاچے کا حال سناؤ۔ تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ احد کے دن سے زیادہ شدید، سخت امتحان، آزمائش والا دن امت مسلمہ پہ نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے حبیب کیا احد کے دن سے زیادہ سخت بھی کوئی دن آیا ہے؟ تو آمنہ کے لال رو پڑے، فرمایا عائشہ ہاں، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت میری ذات پر وہ تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم کے نوجوانوں نے میرے نرم، نازک، نحیف اور ریشم سے بھی زیادہ مطہر، مذکر جسم پر اپنے پتھروں کی بارشیں کی۔ حضور علیہ السلام عبد یالیل اور ایک اور سردار کے پاس دعوت توحید لے کر گئے تھے طائف میں، انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو حضور نے کہا کہ چلیں، آپ نے بات نہیں مانی، میں آیا تھا آپ کی مرضی، لیکن اب اتنا کرو کہ آپ میری یہ بات مکہ قریش کے سرداروں تک نہ پہنچانا کہ آپ کا وہ بندہ، وہ تو پہلے ہی میرے مخالف ہیں، جب یہ بات پتہ چلے گی وہ میری اور بےزتی کریں گے، مخالفت کریں گے، مذاق اڑائیں گے، مسلمانوں کو تخت مشق بنائیں گے کہ دیکھو ہم نے یہاں سے تو ذلیل کیا ہی تھا، باہر سے بھی یہ ذلیل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کی بات کیوں نہ بتائیں۔ اوپر انہوں نے یہ بات نہ ماننے کے ساتھ ساتھ چند اوباش نوجوانوں کو حکم دیا کہ حضور علیہ السلام کے پاکیزہ مطہر جسد اطہر پہ پتھر برسائیں۔ بخاری کہتے ہیں کہ جب پتھر لگتا تھا یہاں پر، یہاں سے وہ نوکیلے پتھر چیرتے چیرتے آمنہ کے لال کے بدن کو یہاں تک آتے تھے، یہاں لگتا تھا پتھر، چیرتے چیرتے یہاں تک آتے تھے۔ جب یہاں سے خون نکلتا تھا تو خون نکلتے نکلتے وہ جوتوں میں خون پہنچا، جا کر جوتوں میں خون جمع تو قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر بیٹھتے تو وہ نوجوان آگے بڑھ کے حضور کے کندھوں میں ہاتھ ڈال کر حضور کو کھڑا کرتے۔ یہ عالم چل رہا تھا، آسمان لب و تاب یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ وجہ مقصود کائنات آج پتھروں سے لہو لہان ہو کر اللہ کی توحید کی خاطر طائف کے بازاروں میں اللہ کی توحید کے نغمے الاپ رہا ہے۔ تو جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے حبیب ہاتھ اٹھائیے، بد دعا کر دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے لب کھولے، فرمایا جبرائیل میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ جب اسرار پہم بڑھا، صحابہ نے اور ساتھ غلاموں نے اور جبرائیل نے مل کر اسرار کیا کہ ہاتھ اٹھائیے، آمنہ کے لال نے ہاتھ اٹھائے۔ لوگ منتظر تھے، نبوت کے ہاتھ اٹھے ہیں، ابھی مستجاب کے لمحے آئیں گے اور یہ پہاڑ ملیں گے اور طائف والوں کی بستیاں نمود ہو جائیں گی، لیکن آمنہ کے لال نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ یہ قوم ان کو تو ہلاک نہ کرنا، کیوں؟ فانہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ حفیظ جلندری نے ترجمہ کیا ہے، حضور نے فرمایا الہی کرم کر، کوہ سارے طائف کے ان مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ کیسے کیسے اعلام تھے؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں ان تمام باتوں پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میں سنانے آتا تھا تم سنتے نہیں تھے، میں بتانے آتا تھا تم مجھے دیکھ کے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے،
میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا تھا، تم مجھے دیکھ کر آنکھیں بند کر کے راستے بند کر لیا کرتے تھے، میں کھڑا ہو جاتا تھا کہ جب فارغ ہوگے اللہ کا پیغام سنا کر جاؤں گا۔ میرے گھر میں فاقے تو آئے لیکن میں نے دعوت توحید کے اعلان میں کسی قسم کی کمی اور ناغہ نہیں ہونے دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، امام منذری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہوئے۔ حضور نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب دوپہر کا وقت ہے، 6 دن ہو گئے پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں گئی، سونے کی بہت کوشش کی لیکن ہمارے پیٹ کی بھوک اور پیٹ کے اندر مچلتے ہوئے کیڑوں نے ہمیں چین کی نیند نہیں آنے دی، چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے فرمایا ابو بکر و عمر مجھے بھی آج 6 دن ہو گئے کہ میرے پیٹ کے اندر ایک نوالا تک نہیں گیا، میں بھی اسی فکر سے گھر سے نکلا ہوں کہ کہیں کوئی انتظام ہو جائے۔ تینوں دوست مل کر ایک بازار میں نکلے، سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا چہرے پر نقاہت کے آثار اتنے تھے کہ وہ سمجھ گئے کہ حضور اور حضور کے ساتھی بھوک کے عالم میں گھر سے نکلے ہیں۔ انہوں نے فوراً دعوت دے دی، اللہ کے حبیب آج مجھے اپنے گھر اپنے قدم رکھنے کا شرف تلمذ بخشیے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ گھر گئے، حضور علیہ السلام کے لیے چٹائی بچھائی، فوراً ایک بکری ذبح کی، اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس کو پکاؤ۔ جب آ کر واپس حضور کے پاس بیٹھے، یوں آنکھ اٹھا کر حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو یہ حضور کے بھوک کی وجہ سے یہ حضور کے گال مبارک جبڑوں کے اندر پچکے ہوئے تھے، برداشت نہ ہوا، بھاگے گئے باغ کے اندر، انگوروں کا خوشہ اتارا، لا کر حضور کے سامنے رکھا۔ بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ تناول فرمائے۔ کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وجہ تخلیق کائنات جب آدھے گھنٹے کے بعد کھانا پک کے تیار ہو کے حضور کے سامنے پیش ہوا، حضور نے ایک روٹی نکالی، روٹی نکال کر اس پر 3-4 بوٹیاں رکھیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کو بلایا اور بلا کر فرمایا ابو ایوب یہ روٹی لے جاؤ میری فاطمہ کو دے آؤ، پتہ نہیں کتنے مہینوں سے میری فاطمہ گھروں میں فاقے کاٹ رہی۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔